بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ایڈیویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ایم اے کے سلیبس میں آپ کے ایک مرثیے کا ٹاپک بھی ہے، اس میں آپ سے مرثیے کی تعریف، اجزاء ترکیبی اور تاریخ الگ الگ حصوں میں بھی پوچھی جا سکتی ہے، اور ایک مضمونی شکل میں ایک نبندھاتمک سوال کے روپ میں بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ تو آئیے ہم ڈسکشن کرتے ہیں اس پورے سوال کا۔ سوال نمبر 5، اردو مرثیے کی تعریف، اجزاء ترکیبی اور تاریخ ارتقاء کا تنقیدی جائزہ پیش کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کی تعریف پڑھیں گے، اجزاء ترکیبی اور تاریخ۔ اگر ویڈیو زیادہ لمبا ہوا تو ہم تاریخ کو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، اور ویڈیو اگر شارٹ ہوا تو ہم اس ویڈیو میں صرف مرثیے کی تعریف اور اجزاء ترکیبی کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ چلیے چلتے ہیں جواب کی جانب۔ سب سے پہلے تعریف۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ رثا سے مشتق ہے، جس کے معنی رونا، رلانا، ماتم کرنا، آہوازاری کرنا بتائے گئے ہیں۔ اصطلاح شاعری میں مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر اظہار غم و الم کیا جائے اور مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ اردو میں مرثیہ سے مراد وہ نظم ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے عزیز و قربا اغرا و قربا کی شہادت کا ذکر اور واقعات کربلا کا بیان ہو۔ شہدائے کربلا کے علاوہ اگر کسی قومی رہنما یا کسی عزیز کی موت پر مرثیہ لکھا جائے تو اسے شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو کسی چیز کے بارے میں ایکسپلینیشن نہیں دوں گا، صرف پڑھ کر بتاؤں گا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کو مرثیے کے بارے میں ڈیٹیلنگ ویڈیو چاہیے تو آپ چینل پہ جائیے گا اور لکھیے گا سیکنڈ گریڈ کا یا تھرڈ گریڈ کا مرثیہ والا ویڈیو۔ اس میں مرثیے کی ڈیٹیلنگ وغیرہ سب آپ کو ایک ایک حرف بحرف بہت زیادہ ڈیٹیل میں سمجھائی گئی ہے، تو آپ وہ والا ویڈیو دیکھ لیجیے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مرثیہ اردو شاعری کی ایک ایسی صنف ہے جو مختلف اصناف شاعری کا سنگم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت سی اصناف گھل مل گئی ہیں۔ مرثیہ کی دو بنیادی خصوصیات ہیں: پہلا، کسی کی موت پر اظہار غم، دوسرا، مرنے والے کی خوبیوں کا بیان۔ مرثیے کے لیے کسی خاص حیت یعنی فارم کی پابندی لازمی نہیں ہے۔ غزل، قطع، رباعی، مخمس، مسدس، مربع کسی بھی فارم کو مرثیہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مرثیہ کو دراصل اس فارم سے نہیں بلکہ موضوع سے پہچانا جاتا ہے۔ ابتدائی دور میں بہت سے مرثیے غزل کی شکل میں لکھے گئے اور بہت بعد تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ غالب نے عارف کا مرثیہ غزل ہی کی شکل میں لکھا ہے۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا ستا کوئی دن، اور غزل کے بعد مثنوی کا فارم مرثیے کے لیے بہت مقبول رہا۔ اقبال نے اپنی ماں کا مرثیہ والدہ مرحومہ کی یاد میں کے عنوان سے مثنوی کے فارم میں ہی لکھا ہے۔ مرثیہ نگاروں نے ترکیب بند کو بھی استعمال کیا ہے۔ حالی نے غالب کا مرثیہ ترکیب بند کی شکل میں ہی لکھا ہے۔ زمانہ قدیم میں مربع کی شکل بہت مقبول رہی۔ آخرکار مرثیہ کے لیے جو حیت سب سے زیادہ موزوں ٹھہری اور جس نے سب سے زیادہ رواج پایا وہ مسدس ہے۔ مسدس کا ہر بند 6 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 4 مصرے ایک قافیہ اور ردیف میں، اور باقی 2 مصرے مختلف قافیہ اور ردیف میں ہوتے ہیں۔ یہ تھا مرثیے کی ڈیفینیشن، اس کے بارے میں مختصر سا تعارف۔ اب بات کرتے ہیں اس کے اجزاء ترکیبی کے بارے میں۔ اجزاء مرثیہ۔ سودا کے زمانے سے مرثیہ کے میدان میں مسدس کی شکل اختیار کرنے پر توجہ دی جانے لگی تھی، اور اردو مرثیہ آہستہ آہستہ ترقی کی منزلیں طے کرتا رہا اور اس کے موضوعات میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا، اور مطالعے کے لیے اسے مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ حصے اجزاء مرثیہ کہلائے۔ میر ضمیر کے زمانے میں کربلائی مرثیوں کے لیے مسدس کی شکل متعین ہوئی اور اس کے مندرجہ ذیل اجزاء متعین کیے گئے۔ پہلا کیا ہے؟ چہرہ۔ کیا ہے؟ چہرہ۔ ان چیزوں کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نے اس ویڈیو میں سمجھایا ہے، آپ وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔
پہلا کیا ہے؟ پہلا اجزاء ترکیبی کا نام ہے چہرہ. اس میں نے چارٹ فارم وغیرہ بنا کے بتایا ہے، ٹیبل فارم بنا کے بتایا ہے تاکہ آپ ایزی سے اس چیز کو سمجھ سکیں. چہرے میں دیکھیے، مرثیے کے شروع کے وہ بند جو تمہید کے طور پر لکھے جاتے ہیں انہیں چہرہ کہتے ہیں. اس میں عام طور پر ایسے مضامین پیش کیے جاتے ہیں جن کا مرثیے کی بنیادی موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بعض مرثیہ نگاروں نے حمد و ثنا، نعت رسول، مدح اہل بیت، خود اپنی تعریف، دنیا کی بے ثباتی یا مختلف مناظر کو مرثیے کی تمہید چہرہ کے طور پر پیش کیا ہے. میر انیس ایک مرثیے کا چہرہ ان الفاظ میں رقم کرتے ہیں: نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطقیں بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہیں عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. یہ کیا ہے؟ چہرہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا سراپا. کیا ہے؟ سراپا. مرثیے میں جس مجاہد یا جن مجاہدین کے کارنامے پیش کیے جانے والے ہیں ان کے عادات و اطوار یا ان کی قد و قامت کا ذکر جس حصے میں کیا جاتا ہے وہ سراپا کہلاتا ہے. میر انیس کے ایک مرثیے میں حضرت عباس کا سراپا دیکھیے: ماہ بنی ہاشم تو زمانے میں لقب تھا، کیا حسن تھا کیا زور تھا کیا حسب و نسب تھا، انداز سراپا اسد اللہ کا سب تھا، الاقدس عباس کی مشہور عرب تھا، گر جلوہ نما ہوتے تھے وہ خانہ زری پر، پاؤں لٹکتے ہوئے رہتے تھے زمین پر. اگلا جز ہے رخصت. تیسرا کیا ہے؟ رخصت. حسینی فوج کا کوئی کردار جب اسلحہ جنگ سے آراستہ ہو کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو دیگر کرداروں سے رخصت یہ کلام کرتا ہے. وہ بھی دعائیہ کلمات کے ساتھ اسے رخصت کرتے ہیں. یہ حصہ رخصت کہلاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے ایک بند: حر نے رو رو کر سر تسلیم جھکایا بادب، حر نے رو رو کر سر تسلیم جھکایا بادب، شہ نے رومال رکھا آنکھوں پر رونے لگے سب، جب چڑھا گھوڑے پہ وہ عاشق سلطان عرب، شاہ بولے کہ عجب دوست چھٹایا ہائے غضب، وہ میدم پاں سے جو آواز بقا جاتی تھی، گریہ آل محمد کی صدا آتی تھی. اگلا جز ہے دوستوں آمد. کیا ہے؟ آمد. حسینی فوج کا بہادر بڑی آن بان اور شان سے میدان جنگ میں پہنچتا ہے. اس کے انداز سے دشمنوں پر خوف و ہراس چھا جاتا ہے. بہادر کے میدان میں پہنچنے کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہ جز آمد کہلاتا ہے. مثال دیکھیے: پہنچا جو اس شکوہ سے خیر الورا کا لال، کانپے جبل لرزنے لگے عرصہ قتال، ٹوٹے جو مورچے تو پکارے یہ بدخصال، بھاگو کہ آئے شیر علی پہ جدال، دیکھا جو رعب قبلہ عالی مقام کو، علموں نے جھک کے ہاتھ بڑھائے سلام کو. پانچواں جز ہے رجز. رجز کو جنگ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیرو میدان جنگ میں پہنچ کر دشمن کو للکارتا ہے، فخریہ طور پر اپنے اور اپنے بزرگوں کے مجاہدانہ کارناموں کا ذکر کرتا ہے. دعائیہ مدعا یہ ہے کہ طبیعت جوش میں آ جائے. اس فخر سے یہ بیان کو رجز کہا جاتا ہے. مثال دیکھیے: تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں، زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراسا ہوں میں، تیسرا دن ہے کہ گرمی میں پیاسا ہوں میں، چین کیا چیز ہے آرام کسے کہتے ہیں، اس پہ شکوہ نہیں کچھ صبر اسے کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے رجز، ایک ہوتا ہے رزم. مثنوی بھی دو ہوتی ہے، رزمی اور بزمیہ. رزم کہتے ہیں جنگ کو اور بزم کہتے ہیں محفل کو. تو یہ جز ہے رزم. کیا ہے؟ رزم. جنگ کی تصویر کشی مرثیے کا سب سے اہم حصہ ہے. اس میں مرد مجاہد کے جنگ کرنے کا پورا حال تفصیل سے لکھا جاتا ہے.
کہ جنگ کی تصویر آنکھوں کے سامنے کھنچ جاتی ہے، ہمارے مرثیہ نگاروں نے بڑی مہارت کے ساتھ جنگ کے جیتے جاگتے مرقع پیش کیے ہیں۔ جنگ کے ضمن میں اکثر تلوار اور گھوڑے کی تعریف بھی بیان کی جاتی ہے۔ مثال دیکھیے، اللہ رے زلزلہ کی لرزتے تھے دشت و در، اللہ رے زلزلہ کی لرزتے تھے دشت و در، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے ڈر ڈر کے جانور، جنات کانپ کانپ کے کہتے تھے الخدر، دنیا میں خاک اڑتی ہے اب جائیں ہم کدھر، اندھیر ہے اٹھی برکت اب جہان سے، لو مل گیا زمیں کا طبق آسمان سے۔ یہ آسان ہو گیا، غلطی سے کریکشن لے گیا اس میں۔ ساتواں ہے شہادت۔ مجاہد کا بہادری کے ساتھ جنگ کرتے کرتے دشمنوں کے نرغے میں گر جانا، مجروح ہونا اور آخرکار معبود حقیقی سے جا ملنا، یعنی جام شہادت نوش فرمانا، مرثیے کے اس جز کے تحت آتا ہے۔ مرثیہ نگار کو یہاں مرقع کشی اور جذبات نگاری کا ہنر دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ ایک مثال دیکھیے، کرتے ہیں اب حسین فرش سے، یہ کرتے نہیں تھا گرتے تھا، ورڈ غلط ہو گیا ٹائپنگ یہاں پہ، گرتے ہیں اب حسین فرش پر سے ہے غضب، نکلی رکاب پائے مطہر سے ہے غضب، پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب، غش میں جھکے امام گرا سر سے ہے غضب، قرآن رحل زیں سے سرے فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا۔ آٹھواں ہے بین، جس کو دیکھا جائے تو مرثیے کا سب سے اہم جز یہی مانا جاتا ہے، جو اس کا کانسیپٹ ہے رونا ماتم کرنا، بین میں یہی لکھا جاتا ہے۔ یہ مرثیے کا آخری جز ہوتا ہے۔ شہادت کے بعد شہید کے اہل و عیال، عزیز و اقارب اس کی میت کے گرد بین و بقا کرتے ہیں۔ مرثیے کا یہ حصہ بہت پر اثر ہوتا ہے اور سننے والوں کے لیے ضبط گریہ امر محال ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دیکھیے، ایک بند دیکھیے، لکھتا ہے ایک راوی غمگین پر ملال، لکھتا ہے ایک راوی غمگین پر ملال، یعنی ادھر ہوا علی اکبر کا انتقال، نکلی حرم سے ایک زن فاطمہ جمال، گویا جناب سیدہ کھولے ہوئے تھی بال، تھی اس طرح سے رخ پہ ضیا اس جناب کے، ہلکا ہو جیسے نور کا گرد آفتاب کے۔ یہاں پر اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہوتے ہیں؟ کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور تعریف بھی کیا ہوتی ہے؟ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اردو مرثی کی تاریخ اور اس کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں پورا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں، آگے کیا لکھا ہے، دیکھیے باری باری۔ اردو مرثیے کے تاریخی ارتقاء پر اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کا جنم سرزمین دکن میں ہوا۔ دکن کے اولین مرثیہ نگاروں میں اشرف بیابانی، محمد قلی قطب شاہ اور ملا وجہی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس عہد کے دیگر مرثیہ نگاروں میں غواسی، فائز، نوری، شاہی، کاظم، ابن نشاطی، ہاشمی، نصرتی وغیرہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ دکن کے بعد مرثیے کو شاہ قلی خان کی وجہ سے دہلی اور آگرہ میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ 12ویں صدی ہجری کے نصف آخر میں شمالی ہند میں بھی کثرت سے مرثیے لکھے گئے۔ اردو مرثیہ پر سرزمین دکن کا احسان یہ ہے کہ وہاں مرثیے نے ترقی کی بہت سی منزلیں طے کر لی تھیں اور شمالی ہند کی مرثیہ گوئی کے لیے میدان ہموار کر دیا تھا۔ دکنی مرثیوں کی مقبولیت کو دیکھ کر شمالی ہند کے شعراء بھی اس طرف مائل ہوئے۔ شمالی ہند میں مرثیے کی ابتدا روشن علی سہارنپوری اور قائم دہلوی کے ہاتھوں ہوئی۔ شمالی ہند کے ابتدائی دور میں مرثیے کی کمان سنبھالنے والے شعراء میں اسماعیل امروہی، آبرو، یکرنگ، حاتم، مسکین، حزیں اور غمگین وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ شمالی ہند کے ان ابتدائی مرثیوں پر فارسی کا گہرا اثر ہے۔ اس دور میں یہ صنف زیادہ ترقی نہ کر سکی۔ اردو مرثیے کے دوسرے دور میں سودا، میر وغیرہ کے نام آتے ہیں، جنہوں نے مرثیے کی ترقی کے لیے اہم خدمات انجام دی۔ خاص طور پر مرزا محمد رفیع سودا کو مرثیہ گوئی میں طرز نو کا موجد تسلیم کیا جاتا ہے۔ دہلی کے زوال نے اردو مرثیہ کو اودھ منتقل کر دیا۔
یہ اردو مرثیہ کا تیسرا دور تسلیم کیا جاتا ہے جس میں خلیق، ضمیر اور فصیح کے نام قابل ذکر ہیں۔ خلیق میر انیس کے والد تھے اور ضمیر مرزا دبیر کے استاد۔ ضمیر اور خلیق کی کاوشوں نے مرثیوں کو مواد و حیت دونوں ہی اعتبار سے بلندی و عظمت بخشی اور یہ ثابت کر دیا کہ مرثیے میں ایک مستقل صنف کی حیثیت سے زندہ رہنے کی قوت و صلاحیت موجود ہے۔ فصیح بھی اس دور کے مشہور مرثیہ گو ہیں۔ اعلیٰ اخلاقی تعلیمات، انسانی جذبات کی کامیاب تصویر کشی ان کے مرثیوں میں بطور خاص پائی جاتی ہے۔ اردو مرثیے کا چوتھا اور سنہری دور لکھنؤ میں میر انیس اور مرزا دبیر کا دور تھا۔ اس دور میں انیس و دبیر نے بالترتیب صنف مرثیہ کو ایسی ترقی دی کہ اسے معراج کمال تک پہنچا دیا۔ انیس و دبیر کا نام اردو شاعری میں آفتاب و مہتاب بن کر چمکا۔ انہوں نے اردو مرثیوں کو بلندی عطا کی اور ہر دل عزیز صنف بنا دیا۔ دبیر نے اپنے استاد میر ضمیر کا نام روشن کرتے ہوئے اس صنف میں خوب شہرت حاصل کی۔ زبان و بیان پر انہیں مکمل قدرت حاصل تھی اور بلا شبہ فن اور مقصد دونوں اعتبار سے دبیر ایک عظیم المرتبت مرثیہ نگار تھے۔ لکھنؤ میں دبیر کے مرثیوں کا ہر زبان پر چرچا تھا کہ اس میدان میں میر انیس نے قدم رکھا اور اپنی ممتاز صلاحیت کی بنیاد پر مرثیے کی بادشاہت کا تاج اپنے سر پر رکھا۔ میر انیس کے مرثیوں کی دو ممتاز خوبیاں ایسی تھیں جن کی بدولت انہوں نے لوہا منوا لیا۔ ایک تو انسانی نفسیات سے وہ گہری واقفیت رکھتے تھے، اس لیے جس مقام پر انہوں نے جو کچھ لکھا وہی قرین قیاس ہے۔ دوسرے، وہ الفاظ و محاورات کے پارکھ تھے۔ انہوں نے سیدھی سادی دلکش و پرتاثیر زبان میں واقعات کربلا کا بیان کیا تو ان کے مرثیے ہر سننے والے کے دل میں گھر کرنے لگے۔ انیس کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے مرثیے کو جہاں پہنچا دیا تھا اس سے آگے اسے کوئی نہ لے جا سکا، بلکہ کوئی انیس کے مقام تک بھی نہ پہنچ سکا۔ اس طرح میر انیس و دبیر کی کوششوں سے مرثیہ ارتقاء کی تمام منازل طے کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جو اس کے عروج کا نقطہ آخر ثابت ہوا، اور ان دونوں عظیم مرثیہ نگاروں کے بعد پھر اس صنف سخن کو دوبارہ عروج نصیب نہیں۔ جوش ملی آبادی، جمیل مظہری، نسیم امروہی اور شاد عظیم آبادی نے انیس و دبیر کی اس روایت کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں قابل قدر خدمات انجام دی۔ ان مرثیہ نگاروں نے مرثیے کی قدیم روایت سے انحراف کرتے ہوئے مرثیے میں صحت مند اضافے کیے۔ اس کے تحت شخصی مرثیے کا رواج ہوا۔ ان مرثیوں میں شعراء نے اپنے سیاسی، مذہبی اور قومی رہنماؤں کی موت پر اظہار غم کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ اس ضمن میں غالب کا مرثیہ عارف، اقبال کا مرثیہ داغ، حلی کا مرثیہ غالب اور چکبست کے مرثیے قابل ذکر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرثیہ ہماری شاعری کی وہ صنف ہے کہ اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ اس نے اردو شاعری کو نت نئے موضوعات عطا کیے اور وہ شاعری جس پر تنگ دامانی کی تہمت تھی موضوعات کی بنا پر وسعت سے دو چار ہوئی۔ تو دوستو، ہمارا مرثیہ کا ٹاپک آج کیا ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم نے مرثیہ کا ٹاپک میں تعریف، اس کے اجزاء ترکیبی اور تاریخ یعنی اس کا آغاز و ارتقاء سبھی مکمل کر لیا ہے۔ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے ضمیر کی مرثیہ نگاری۔ تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں بہت جلد۔ تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔